دعویٰ کرتے ہیں صاحب اللہ نے دو چیز دی ہے اور دو ہی پر عمل کرو. ہم اہل حدیث ہیں اور انہوں نے کیا غضب ڈھایا. کالج میں پڑھنے والے, کالج کے اسٹوڈنٹ اور ہیڈ ماسٹرز وغیرہ, رکشہ چلانے والے, پکوڑی تلنے والے, بال بنانے والے, چپل سینے والوں کے ہاتھ میں بخاری دی اور وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ نے قرآن کو آسان کیا. قرآن پڑھو, اپنا دین سمجھو. حدیث پڑھو, اپنا دین سمجھو. کسی مولانا مولوی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. خود ہی قرآن حدیث پڑھو, خود دین پر عمل کرو. ماشاءاللہ. اب آپ ہی لوگ قرآن حدیث پڑھیں گے تب تو مدرسے کو بند کر دینا چاہیے. امام ملت, یہ جو بڑے بڑے جبال علم یہاں بیٹھے ہیں, یہ مفتی فاروق بیٹھے ہیں, یہ مفتی سرفراز بیٹھے ہیں, یہ حضرت مولانا عبدالعلی فریدی بیٹھے ہیں, اور کون قاضی صاحب بیٹھے ہیں, بڑے بڑے علماء یہاں بیٹھے ہیں. آپ کو معلوم ہے یہ مدرسے میں گئے 8 سال تک پہلے ان کو درس نظامی پڑھایا گیا, آخری میں ان کے ہاتھ میں بخاری دی گئی. ماشاءاللہ, یہ تو پہلے ہی دن بخاری کھول کر مسئلہ نکالنے لگتا. ہمارے یہاں ایک حجام صاحب ہے, بال چھلتے چھلتے صحیح بخاری سناتے ہیں, بال چھلتے چھلتے. ایک صاحب میرے پاس آئے, میں مدرسے میں بیٹھا تھا, لنگی اور بنڈی میں, واللہ باللہ میں سچ کہہ رہا ہوں, جھوٹ نہیں بولتا ہوں. کچھ مقرر ایسے ہوتے ہیں ہمارے یہاں جن کو قدم قدم پہ وہاں بھی ملتا. میں وہاں گیا تو وہاں بھی ملا, وہاں گیا تو وہاں بھی ملا. جو واقعہ میرے ساتھ ہوتا ہے میں وہی بتاتا ہوں. میں دارالفتہ میں بیٹھا تھا, ایک صاحب آئے لنگی بنڈی میں, بولے مولانا خط پڑھ دو. میں نے کہا ہم تمہارے نوکر ہیں, خط پڑھے؟ تو بولے مفتی صاحب پڑھنا نہیں آتا, اسی لیے آپ سے کہہ رہا ہوں پڑھیے. خط کھولا صاحب میں نے, ان کے گاؤں سے خط آیا تھا ان کے بھائی کا. سلام و دعا کے بعد معلوم ہو کہ ہم سب خیریت سے ہیں اور پورا گاؤں تقلید کی گندگی سے پاک ہوا. اب ہر شخص ڈائریکٹ قرآن حدیث سے مسئلہ نکالتا ہے. ماشاءاللہ. اور یاد رکھو, شہر میں جا کر تم کہیں بگڑ مت جانا, کسی مولوی مولانا سے مسئلہ مت پوچھنا. جو بھی ضرورت پیش آئے کتاب اللہ سے اور صحاح ستہ سے اپنے مسائل حل کرنا, کسی مولوی مولانا سے مت پوچھنا. اب میں بس کرتا ہوں اس لیے کہ جو صاحب خط لکھ رہے ہیں ان کو ذرا جلدی ہے. آپ تو جانتے ہیں میں لکھنا نہیں جانتا ہوں. اب میں حیرت کے سمندر میں ڈوب گیا. یا اللہ, یہ گدہ الذی پڑھنا نہیں جانتا, وہ گدہ الذی لکھنا نہیں جانتا, مسئلہ قرآن حدیث سے نکالتے کیسے؟ بتاؤ. ایسے ہی لوگ اہل حدیث ہوں, ایسے ہی لوگ اہل حدیث ہوں, ایک سے ایک بے وقوف. ایک جگہ ظہر کی نماز پڑھنے گیا, میں نے دیکھا پوری جماعت امام کی اقتداء کر رہی, ایک صاحب اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں. تو مجھے لگا ہو سکتا ہے امام صاحب سے نہ بنتی ہو. بہت سے لوگوں کی نہیں بنتی نا اماموں سے, اماموں کی ترقی برداشت نہیں ہوتی, امام کا آگے بڑھنا برداشت نہیں ہوتا. لوگ تو چاہتے ہیں کہ ایسا امام ملے کہ فجر پڑھ کے مصلی پہ سو جائے, پھر ظہر میں آ کے صدر صاحب اٹھائے کہ اٹھو امام صاحب ظہر کی نماز کا وقت. کھانا نہ مانگے, تنخواہ نہ مانگے, ڈیمانڈ نہ کرے, ایسا امام چاہیے لوگوں. میں نے سوچا ہو سکتا ہے امام سے نہ بنتی ہو, یا پھر ہو سکتا ہے کمیٹی والوں سے نہ بنتی ہو. تو میں نے کہا نماز ہو جائے تو پوچھوں. نماز کے بعد ان سے میں نے پوچھا, بھیا جماعت سے نماز ہو رہی تھی, آپ کاہے اکیلے پڑھ رہے تھے؟ بولے مولانا چپ رہیے, زیادہ بقراتی مت کیجیے, ہم کو سب معلوم ہے. ہم نے کہا جو آپ کو معلوم ہے ذرا ہمیں بھی تو بتائیے, ہم تو دیکھا ہے آپ کی سمجھدانی کتنی بڑی. بولے مولانا ایسا ہے, قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنا چاہیے. جب خود سے قرآن حدیث پڑھو گے تو بیڑا کیسے غرق ہوگا سنو. خود سے جو لوگ قرآن پڑھ کر سمجھنا چاہتے ہیں, محقق بننا چاہتے ہیں, ان کا بیڑا ایسے غرق ہوتا. بولے مولانا قرآن میں کہیں بھی جماعت سے نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے. میں نے کہا ہے تو قرآن میں وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. تو ان کی رگے خباثت پھڑک گئی. کہا مولانا صرف رکوع کا لکھا ہے, پوری نماز کہاں ہے؟ تو میں نے کہا بھئی پوری نماز تو حدیث میں ہے نا. تو وہ ان کے بڑے بھائی, دیکھو عقل کے اندھے, شکل کے گندے, دیو کے بندے, ان کے بڑے بھائی اہل حدیث, اور اہل حدیثوں کے بڑے بھائی کون؟ اہل قرآن. کون؟ وہ اہل قرآن تھے. بولے مولانا میں حدیث نہیں مانتا ہوں,
حدیث تو نبی کے جانے کے دنیا سے 300 سال کے بعد لکھی گئی، میں کیسے مان لوں کہ یہ رسول اللہ کی بات ہے؟ میں نہیں مانتا۔ تو میں نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ، اگر جماعت سے نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے تو اکیلے نماز پڑھنے کا حکم ہے؟ بولے ہاں مولانا، قرآن میں اکیلے نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، یا اللہ قرآن میں ایسا حکم کب سے آ گیا؟ میں نے پوچھا کہاں؟ تو انہوں نے آیت پڑھی، ان الصلاۃ تنہا۔ ارے باپ رے باپ، بے شک نماز اکیلے پڑھو۔ میں نے کہا تم تو بہت بڑے فضیلت الشیخ چلی معلوم پڑتے ہو یار، تنک نیچے بیٹھو تو آپ کے وجود نامسعود کو نیچے رکھو۔ تو وہ سمجھے بہت اچھا بولا میں، ہاں تو بیٹھ گئے۔ تو میں نے کہا ایک کام کرو، ذرا ایک ایک لفظ کا ترجمہ کرو۔ بولے انا مانے بے شک، القاموس میں آتا۔ اچھا میں نے کہا ماشاءاللہ القاموس کا بھی نام معلوم ہے آپ۔ بولے صلاۃ مانے کئی لغت میں آتا ہے، لسان العرب میں بھی آتا، علامہ منظور افریقی رحمہ اللہ نے لکھا۔ میں نے کہا ماشاءاللہ۔ اور میں نے کہا تنہا مطلب؟ بولے اس کا مطلب دیکھنا کیا ہے، سبھی جانتے ہیں تنہا مطلب اکیلا۔ ابے میں نے کہا پگلے اعظم عالم، تنہا مطلب اردو میں اکیلا ہوتا، عربی میں تھوڑی اکیلا ہوتا۔ تنہا مطلب اردو میں اکیلا ہوتا ہے کہ عربی میں اکیلا ہوتا ہے؟ وہ تو اردو میں نہ اکیلا ہوتا ہے، تو اس کا ترجمہ، اس کا مطلب نہیں دیکھے گا، اس کا ترجمہ نہیں دیکھے گا، ایسے ہی محقق بن جائے گا۔ بتاؤ ایسے بے وقوف لوگ سعودیہ چلے جاتے ہیں، اب پھر ماشاءاللہ 3 میل کا یہود چھاپ داڑھا رکھ کر ماتھے پر شامی کباب، رسول اللہ نے فرمایا ٹخنوں سے اوپر پہنو، یہ گدھو الذی گھٹنے سے اوپر پہن رہا ہے، اور اتنا قابل اس کا پیٹ العلوم ذرا دیکھو کتنا بڑا ہے۔ ایک صاحب تھے ان کا پیٹ العلوم ضرورت سے زیادہ بڑا تھا۔ ایک دن ان کا نوکر پیر دبا رہا تھا، تو پیر دباتے دباتے اس نے پوچھا حضور اس میں کیا ہے؟ تو اس نے پوچھا حضور اس میں کیا ہے؟ بولے بیٹا اس میں گندگی، اس میں غلاظت۔ تو اس نے کہا حضور یہ آپ ہی کی ہے کہ پورے محلے کی؟ تو ماشاء اللہ ایک سے ایک قابل لوگ قرآن حدیث کی تحقیق کر رہے ہیں۔ اب عقل کا اندھا، شکل کا گندا، دیو کا بندہ۔ یہ تو بڑے خطرناک ہوتے، کبھی دیکھا آپ نے ان کو؟ اثر کے بعد میں بتاتا ہوں، چھوٹا سا ٹریلر دیتا ہوں۔ اثر کے بعد تبلیغ کرنے نکل رہے، تبلیغ جماعت نہیں ہے، تکلیف جماعت۔ کون سی جماعت ہے؟ اثر بعد نکلتے ہیں، امیر صاحب سب سے آگے، 2-4 لونڈے بگڑے ہوئے، جن کے گھر پہ جاؤ تو پتا چلے گا کسی نے ماں باپ کو مارا، کوئی بیاض خور ہے، کسی کی شراب کی بچی ہے، سمجھے، کسی نے 2 مرڈر کر کے کئی سال جیل میں رہا ہے، اب سدھر نہیں رہا تو ماں باپ نے اٹھا کے جماعت میں بھیج دیا۔ اس ٹائپ کے لوگ آتے، اور پھر محلے کا ایک امیر ہوتا، امیر صاحب کے ہاتھ میں 4 انگل کی تصویر، جو پیچھے بندھا ہوا رہتا ہاتھ، اب انگلی چلتی ہے خدا جانے تصویر پہ ہی چلتی ہے یا کہاں چلتی ہے، بہرحال اب یہ لوگ گلی کوچوں میں آتے، اور آنے کے بعد دیکھو میرے بھائی، اللہ کے دین کی دعوت لے کے بڑے دور سے یہ جماعت آئی ہے۔ میرے بھائی یہ ساؤتھ افریقہ کے ڈائمنڈ کا کارخانہ کھلا چھوڑ کے آئے، ویری گڈ۔ ساؤتھ افریقہ سے انڈیا تک کا جو ڈسٹینس ہے، جو فاصلہ ہے، اس میں جتنی کنٹریز آتی ہیں سب میں اسلام پھیل گیا۔ اتنا بھی ٹائم نہیں ملا کہ حضرت جو ہے ڈائمنڈ کا کارخانہ بند کر کے، بہرحال یہ ساؤتھ افریقہ سے آئے ہیں، وہ آتے ہیں کیرلا سے، کیونکہ وہ کلر کیرلا والوں کا۔ پھر اس کے بعد کچھ گورے کشمیر سے پکڑ لیں گے، صاحب یہ امریکہ سے آئے ہیں، اللہ کا دین بڑے خطرے میں ہے، اللہ کے دین پہ بڑی مصیبت ہے، اور آپ ہمارے ساتھ چلیے، مسجد میں آئیے، اللہ رسول کی بات ہوگی۔ کس کی بات ہوگی؟ ان سے بولو ابھی عقل کے، جب اللہ رسول کی بات ہوتی ہے تو بیچ میں جبریل بھی نہیں جاتے، کہتے اگر یک سرمویہ برتر پڑا نہیں، سمجھدانی چھوٹی ہے آپ لوگوں کی۔ جب اللہ رسول کی بات ہوتی ہے، اگر یک سرمویہ برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پر، یا رسول اللہ ایک بال برابر بھی میں آگے بڑھ گیا
تو اب آپ کی جو حقیقت ظاہر ہونے والی ہے اس سے میرے سب جل جائیں گے. جب اللہ رسول کی بات ہوتی ہے تو جبریل بھی بیچ میں نہیں جاتے تو ہم کیا کرنے جائیں. تو بہرحال اس کے بعد آئیے میرے بھائی, اب بیچارہ یہ پان ٹھیلے تو پان لگا رہا ہے. اللہ کی جماعت بڑے دور سے آئی ہے میرے بھائی, یہ بڑا نیک کام ہے, نبیوں والا کام ہے, خدا والا کام ہے, رسول والا کام ہے. آئیے ہمارے ساتھ چلیے. اب وہ صاحب میں آپ کے ساتھ چلوں گا تو پان پٹی کون سنبھالے گا؟ اللہ سنبھالے گا. آگے گئے صادق صاحب سبزی بیچ رہے تھے. میرے بھائی بڑے دور سے جماعت آئی ہے, ہمارے ساتھ چلیے. میں آپ کے ساتھ چلوں گا تو میرا بھاجی کا گالا کون سنبھالے گا؟ اللہ سنبھالے گا. اب ان سے کہو اللہ بھاجی کا گالا سنبھالے گا, اللہ پان پٹی سنبھالے گا, اللہ اپنا دین نہیں سنبھال سکتا. اللہ اپنا دین نہیں سنبھال سکتا. دین سنبھالنے کے لیے آپ جیسوں کو چھوڑا اللہ. اچھا اس کے بعد صاحب یہ ہے دیوبندی حضرات. دیوبندی عجیب عجیب نام رکھتے. ذرا بتلائیے صاحب یہ کیسی عقل مندی ہے. ذرا بتلائیے صاحب یہ کیسی عقل مندی ہے. جسے بننا تھا بندہ خدا کا وہ دیوبندی ہے. اور بڑے فخر سے بولتے ہم دیوبندی. ایک صاحب نے کہا بولے آپ ہمارے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا آپ ہیں کون سی مصیبت یہ تو بتاؤ. تو بولے میں دیوبندی ہوں. تو میں نے کہا دیکھ اللہ نے عورت کو 3 چیز نہیں دیا, نبی نہیں بنایا, امام نہیں بنایا, خلیفہ نہیں بنایا. میں بندہ, ہماری مسجد کا امام کیا بندہ بندہ ہی ہوتا ہے. اگر یہاں بندی کو کھڑا کر دو تو کوئی نماز پڑھے گا؟ شاید یہ غیر مقلد پڑھ لیں, بہت بڑے محدث ہیں یہ لوگ. ہم بندے, ہمارا امام اللہ کا بندہ. تو اب تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ تو بندی ہے, وہ بھی دیو بندی. تو بندے کی نماز بندی کے پیچھے ہوتی ہے؟ بالکل نہیں ہوتی. تو مسئلہ تو کلیئر ہو گیا, زیادہ جھگڑنے کی بات ہی کیا, اس کو مناظرہ کرنے والی بات